السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، آج یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 32واں درس ہے، اور کل ہم نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا، اور آج جو ہے ہم شروع کریں گے تیمم پر، اور اس کے بعد لباس پر، اور اگر وقت رہا پھر نماز شروع کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کریں. شروع میں تیمم کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو پہلے دو باتیں موٹی سمجھ لیں. تیمم وضو کا بھی اسسٹنٹ ہے، اور تیمم غسل کا بھی اسسٹنٹ ہے. ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے، نمبر 1. پانی ہے، پانی تک پہنچ نہیں سکتا، نمبر 2. پانی ہے، پانی تک پہنچ سکتا ہے لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے. یہ تینوں کیفیت ہو سکتی ہے. مضر میں دو چیزیں ہیں: یا تو پانی کے استعمال سے اس مرد کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا پانی کے استعمال سے اس مرد کی وجہ سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہے. یہ دونوں کیفیت میں جو ہے وہ آپ پانی کا استعمال نہ کریں اور تیمم اس کی جگہ پر کر لیں. تیمم کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تیمم کی نیت کر لیں. نیت کے بارے میں یہ بتا دیں آپ کو کہ اسلام میں نیت کا تعلق دل سے، زبان سے نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی نماز کے بارے میں آئے گا، وہاں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو بہرحال سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسی کسی چیز پر وہ ہاتھ مار سکتا ہے جو چیز آگ میں جلتی نہیں ہے. پتھر ہے، چونا ہے، اینٹا ہے، کچا اینٹا ہے، پکا اینٹا ہے، یہ تمام چیزوں پر آپ جو ہے، مٹی ہے، ریت ہے، بالو ہے، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر کے ایک مرتبہ اگر محسوس ہو کہ مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو جھاڑ دیا جائے اور پھونک دیا جائے. اور پھونکنے کے بعد جو ہے وہ چہرے پر جیسے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے کر لیا جائے ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ پھر ہاتھ مارا جائے، پھر وہی کیفیت، اگر زیادہ مٹی لگی ہے تو اس کو جھاڑ کر کے پھونک دیا جائے، اور کوہنیوں تک جو ہے وہ ہاتھ کو دونوں مل لیا جائے. اس طریقے سے شروع کریں کہ انگلیاں جو ہیں خلال کے ساتھ ہو جائیں. یہاں سے شروع کر کے نیچے سے لے کر کے آئیں اور یوں کر کے نکال دیں. اس طریقے سے 2 مرتبہ 2 چیز، یہ صرف تیمم میں فرض ہے، اور اس کے کرنے سے تیمم ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حقیقت میں تیمم ایک کیفیت اور ہوتی ہے کہ پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. ایسے بھی چانسز ہو جاتے ہیں، خاص کر ہوائی جہاز کے سفر میں، کہ پانی نہیں ہے. پانی اگر ٹوائلٹ میں ہے بھی تو آپ وہ اتنا تنگ ہوتا کبھی کبھی کہ موٹا آدمی اس میں وضو ہی نہیں کر سکتا ہے. دونوں کیفیت اگر ہے تو ایسی شکل میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی. بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز پڑھی جائے گی. اس کو کہتے ہیں وضو لغوی، زبان سے وضو کریں گے. کچھ دن پہلے سعودی عرب، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کا ایک رائل فیملی کا بندہ جو ہے وہ اسپیس پر گیا، تو اس کو نماز پڑھنے کا وہاں مسئلہ آیا. نہ پانی تھا اور نہ کیا تھا، مٹی تھی. لہذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے تقریباً 1350 سال پہلے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. حالانکہ اس وقت یہ بہت مشکل سے بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ پانی بھی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، ایسے کون سی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن آج کل اس کے لیے تو بہت سا، ٹرین میں بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ٹوائلٹ میں پانی ختم ہو جائے اور آپ کے پاس جو ہے مٹی بھی نہیں ہو. ایسی شکل میں جو ہے وہ آپ لغوی تیمم کریں گے، یعنی زبان سے آپ ارادہ کر لیں گے
کہ میں تیمم یا میں وضو کر رہا ہوں، تیمم نہیں میں وضو کر رہا ہوں اور کر کے نماز پڑھ، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات، بعض عورتیں اس میں بڑی تساہلی کرتی ہیں، خاص کر جو علاقے ٹھنڈے ہیں، یو پی وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ٹھنڈک بہت بڑھ جاتی ہے تو عورتیں جو ہے نا وہ 50 یا 40 کے اوپر رہتی ہیں، وہ وضو کرنے کے بجائے تیمم کرتی ہیں، حالانکہ ٹھنڈک کی بنیاد پر تیمم نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحبہ بوڑھی تھی 50 سال کی، میں نے کہا کہ آپ کیوں تیمم کرتی ہیں؟ ہمارے گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا بھیا بہت ٹھنڈک لگتی ہے۔ ہم نے کہا اگر ابھی آپ کو کسی شادی کی پارٹی میں جانا ہو تو تیمم کر کے جاؤ گے کہ منہ دھل کے جاؤ گی؟ کہاں منہ دھل کے جائیں گے؟ ہم نے کہا اس کا مطلب پانی تم استعمال کر سکتی ہو، تب تو تم تیمم کر کے نہیں گاڑی چلا سکتی کہ ٹھیک ہے چلو فریش ہو جائیں گے تیمم کر کے، تب تو تم منہ دھل کر کے پاؤڈر لگا کر کے پارٹی میں جاؤ گی، اور جب معاملہ اللہ کے سامنے جانے کو ہوا تو تم تیمم کا چکر چلا رہے ہو۔ ہم نے کہا خود آپ اندازہ کر لیں گے ہم غلط کر رہے ہیں، لہذا جب تک ایک دم خطرہ نہیں محسوس ہوگا تب تک جو ہے وہ پانی استعمال کرنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد لباس کے بارے میں سب سے پہلے اسلام میں لباس کی پالیسی سمجھ لیں۔ لباس انسان کی فطرت ہے، نیچر میں۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے خلاف اس درخت سے کھا لیا تو جنت کا لباس فوراً اپنی جگہ پہ آٹومیٹک اتر گیا۔ جب اتر گیا لباس تو آدم کا قرآن مجید کہتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں نے جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے کی فکر کی اور انہوں نے پتوں سے ڈھانکا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا سطر ڈھکا ہو، ٹھیک ہے۔ لہذا اسلام نے سب سے پہلی پالیسی، کیونکہ اسلام مذہب ہی ایسا ہے جس کا تعلق نیچر سے ہے، فطرت سے ہے، اسی کو کہتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، جو آپ کے مزاج میں ہے۔ شرط یہ ہے مزاج کو ماحول نے خراب نہ کیا ہو، مزاج کو ماحول نے، ہوتا کیا ہے کہ جب ماحول خراب کرتا ہے تو پھر ایک وقت میں جا کر کے ہم کو اچھی بات خراب لگنے لگتی، خراب بات اچھی لگنے لگتی۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو یہ چیزیں انسانی فطرت میں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے سطر کو ڈھانکے۔ سطر کی پھر 2 ڈیفینیشن ہے۔ مرد کے سطر کے بارے میں ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، اس کو ہر حال میں ڈھکنا ہے، سب کے سامنے، سب کے سامنے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں ماں ہو چاہے بیٹی ہو، سوائے بیوی کو چھوڑ کر، بقیہ سب کے سامنے اس کا ڈھکنا فرض ہے۔ اگر آپ نے کھولا تو گنہگار ہوں گے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں جیسے بہو ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کے سامنے انڈر ویئر میں ہو کر کے کپڑا بدل لیتے، ایک دم حرام ہے، ایک دم حرام ہے۔ یا کبھی کبھی بعض لوگ جہاں پر باتھ روم گھر میں نہیں ہوتا ہے، باہر نہانا ہوتا ہے نل کے نیچے، انڈر ویئر پہن کر کے ایک دم آرام سے نہا رہے ہیں، ایک دم حرام ہے۔ لہذا اس کا سختی سے پابندی کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں آپ باہر، وہ سفید کلر کا نہیں ہو۔ ہمارے اچھے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب مردے کو نہلاتے ہیں تو اس کو سفید رنگ کی لنگی دے دیتے ہیں اور اس میں نہلاتے ہیں۔ جب آپ سفید لنگی دے دیں گے، اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہو، تو گویا کھل گیا سب کچھ۔ لہذا نہلاتے وقت چاہے وہ زندہ نہائے چاہے مردہ نہائے، اگر باہر نہا رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں سفید کپڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر آپ تنہائی میں نہا رہے ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر پبلک میں نہا رہے ہیں، پبلک سے مراد پبلک ہی نہیں گھر کے لوگ ہی شامل ہیں، ایسی شکل میں آپ کو سفید کپڑے سے نہانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ سطر کا کھولنا حرام ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سطر دیکھتا ہے گنہگار ہوتا ہے، یہ بندہ جو سطر اپنا کھولتا ہے یہ ہر حال میں گنہگار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پالیسی کیا ہے؟ سطر کو ڈھانکنا۔ مردوں کا سطر کہاں سے؟ ناف سے لے کر کے کیا ہے گھٹنے تک ہے۔ گھٹنے تک سے مراد ٹل تو نہیں ہے، اس کو شامل ہے۔ گھٹنا بھی تو تقریباً 3 انچ ہوتا ہے، تو گھٹنے کو اوپر نہیں، گھٹنے کا نچلا حصہ جو ہے وہاں تک پورا کیا ہے سطر ہے، اور اسی پر زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سطر ہے۔ عورت، اردو میں عورت
کے معنی لیڈی کے معنی عورت ہے. یہ عربی لفظ ہے. عورت عربی میں کہتے ہی ہیں سطر کو. عورت کے معنی کیا؟ سطر. مطلب کیا؟ پوری لیڈی چونکہ کور کرنے کے لائق ہے لہذا اس کا نام ہی عورت رکھ دیا گیا. عورت کے معنی کیا ہے؟ سطر کے. بات نہیں سمجھ رہے میری. عورت کی لفظی میننگ ہی کیا ہے؟ سطر. یعنی کیا کہ تو پوری ڈھکنے والی چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو اتنا کیوں نہیں کہا گیا؟ آپ مطلب ناف سے لے کر گھٹنے تک. حقیقت کیا ہے؟ مردوں کے مزاج میں عورتوں کے بارے میں الگ الگ نظریات ہیں. ایک آدمی عورت کی پنڈلی دیکھ کر کے ہی خوش ہو رہا ہے. ایک آدمی عورت کا بال دیکھ کر کے ہی ہزاروں اشعار و شعرا کہہ ڈالے. صرف بال پر ہزاروں شعر کہہ دیے گئے. عربوں نے ہپ کے اوپر سینکڑوں اشعار کہہ ڈالے عورتوں کے. کمر کے اوپر سینکڑوں. پتہ کیا چلا کہ ہر چیز اس کی اٹریکٹو ہے. لہذا اسلام نے جو پوری عورت کہا اس کی بنیادی وجہ یہ. بات میری سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں ڈانس کیوں منع ہے؟ عورت ڈانس کرتی ہے, منع کیوں ہے؟ ابھی کبھی آپ ڈانس دیکھیں, جب وہ ڈانس میں اپنے حصے کو ہلاتی ہے اس وقت سیٹی زیادہ بجتی ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس چیز کے ہلنے سے اٹریکٹو ہیں ہم, تو پوری باڈی اٹریکٹو ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ یہ پوری ڈھکنے کی چیز ہے, کیونکہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے مرد کو, اس کی مینٹلٹی ہم جانتے ہیں, ہے نا. ہر مشین کا ڈیزائنر سب سے زیادہ اس مشین کے بارے میں جانتا ہے. لہذا وہی بک لیٹ لکھتا ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے, اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا, اس کا کوشن کیا ہے, سب کچھ. ایسے ہی ہم ایک مشین ہیں اور ہم بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہیں. آپ حیرت کریں گے اگر اپنے دماغ کی کیفیت اور ہماری سوچ کی کیفیت کے بارے میں ایک ایک آدمی سے اگر اپنے دل کی بات ہم بولنے لگے تو ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ پورے دفتر بھر جائیں گے اور چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. الگ الگ مینٹلٹی لوگوں کی ہوتی ہے. لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری عورت کو سطر قرار دیا گیا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے. بعض روایتوں میں پیر کا ذکر ہے. یہ تین چیزوں کے چھوڑ کر کے پوری عورت سطر ہے. ایک بات. نمبر 2, یہ جس پارٹ کو اس نے سطر قرار دیا ہے اس میں تین چیزوں کا لحاظ رکھنا مشٹ ہے, بہت ضروری ہے. نمبر 1, اس پارٹ پر کوئی کپڑا ٹائٹ نہیں ہو. ٹائٹ اگر ہے, بھلے ہی کپڑا پہنا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے نے سطر چھپا لیا ہے. سوئمنگ ڈریس پورا فل ہوتا ہے, ٹائٹ ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں بندہ نے سطر چھپا لیا ہے. ایسے اس بات کا نمبر 1 کا خیال رکھنا, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اگر ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک آپ کا کپڑا ٹائٹ ہے اور وہ ڈائریکٹ ٹائٹ نظر آ رہا ہے تو اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سطر دکھلا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, سطر پر جو کپڑا ہو وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو, اتنا ہلکا نہیں ہو کہ اندر کی جلد معلوم ہو کہ اس کی جلد کا یہ کلر ہے. جیسے بلاؤز ہے, عورتیں پہن رہی ہیں, 99% بلاؤز کا مطلب کچھ بھی نہیں. وہ بھلے کور کیے ہوئے نظر آ رہا ہے, اس میں 3 فالٹ بیک وقت موجود ہے اس وقت. نمبر 1 ٹائٹ ہے. نمبر 2 پورے سطر کو کور نہیں کیا ہے. نمبر 3 ٹرانسپیرنٹ ہے, نظر آتا ہے, چھلک رہا ہے. اندر کا کپڑا بھی نظر آتا ہے, کلر بھی نظر آتا ہے, سب کچھ نظر آتا ہے. اگر یہ جمپر میں ہو جائے کہ اگر عورت پہنے ہوئے ہے جمپر اور گھر والوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کا کپڑا جو انر ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ بھی بلاؤز کے حکم میں ہو گیا. یہ کیوں اس پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہم جیسے باپ لوگ, ہم جیسے بھائی, ہم جیسے شوہر اپنی بیویوں, بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اس حالت میں, اس کے باوجود ہم اگنور کرتے رہتے ہیں.
جب گھر میں اس کو نہیں منع کیا آپ نے بہن بیٹی کو، وہ باہر بھی جا کر کے ویسے دکھلائے گی، یہاں تم کو دکھلائی ہے، وہاں XYZ کو دکھلائے گی۔ لہذا یہ 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے 70 میں۔ کیا؟ نمبر 1 ٹائٹ نہیں ہو، نمبر 2 ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، نمبر 3 پورے ایریے کو کور کرنے والا۔ اگر یہ 3 کیفیت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے بھی آپ ننگے ہیں۔ اسی لیے نبی کے مزاج نے فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ننگی ہیں۔ اس وقت تو صحابہ اس کو نہیں ڈیفائن کر پائے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک عورت کپڑا بھی پہنے ہے اور کیا ہے، ننگی بھی ہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے 100% وہی ہے، کپڑا بھی پہنے ہے، ننگی بھی ہے، دونوں کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، لہذا اس بات کا دھیان رکھو۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول شرعی لباس کیا ہے مردوں کے بارے میں؟ شرعی لباس کیا ہے؟ یہ جو ہم بولتے ہیں نا شرعی کرتا شرعی پاجامہ، تو چپ کے بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرعی لباس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا جب گیا کیا پہنا جائے، آپ نے فرمایا کیا نہ پہنا جائے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا پہنے ہم؟ اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں کیا نہ پہنے۔ کیوں؟ پہننے کی اگر لسٹ گنائی جاتی تو حدیث کی پوری کتاب ڈیزائن سے بھر جاتی اور ڈیزائن ختم نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری چیز، کپڑے کا تعلق علاقائی کلچر سے ہے، ہر علاقے میں کپڑا بدلتا رہتا ہے۔ اگر ایک کپڑا فکس کر دیا جاتا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مذہب انٹرنیشنل مذہب نہیں ہے، یہ لوکل مذہب ہے، لہذا لوکل ڈریس کو اپروول دے رہا ہے۔ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، ڈریس جو لباس ہے یہ موسم کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے ہر آدمی کی چوائس الگ الگ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے فیشن اس کا کنٹینیو بدلتا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں اگر آپ مد نظر رکھیں تو ڈریس کا کوڈ بیان نہیں کیا جا سکتا شریعت میں۔ اس نے یہ بتا دیا کیا نہیں پہنو، اور اس کے علاوہ جو آپ چاہیں پہنے۔ تو پہلا کیا نہیں پہنو بتایا، وہ جو آپ کو بتا دیا کہ سطر ڈھکا ہوا ہو اور اس میں 3 کنڈیشن پائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لباس مرد کے لیے جو ہے وہ ریشم کا نہیں ہو۔ ریشم سے مراد کمپلیٹ ریشم، مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کے آستین میں جو ہے وہ ریشم کے وہ لگے ہوئے ہیں، ڈورا لگا ہے یا پٹی لگی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ کالر میں لگی ہوئی ہے یا یہ کہ پیچھے کبھی شولڈر پہ لگی ہوئی ہے خوبصورتی کے لیے، اس سے کمپلیٹ ریشم کے لباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، مردوں کو فرمایا کہ جب آپ کپڑا پہنے تو آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہو، بقیہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کیا نہ پہنے۔ عورتوں کے لیے کیا کہہ دیا کہ ہاتھ اور چہرہ بند ہو، وہ 3 کنڈیشن پائے جائیں، جو چاہے وہ پہنو، جو چاہے وہ پہنو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام از اے انٹرنیشنل ریلیجن، یہ عالمی مذہب ہے، یہ لوکل مذہب نہیں ہے۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا پسند فرماتے تھے؟ کیونکہ جب ڈریس کا تعلق علاقائی کلچر سے ہو گیا، ایریا کے تہذیب سے ہو گیا، تو عرب کا جو کلچر ہوگا وہ نبی اس سے الگ تو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ لہذا اللہ کے رسول کا جو ڈریس ہے وہ سارا کا سارا عرب کلچر ہے۔ لیکن چونکہ ہم کو محبت رسول، آپ کو اگر شاہ رخ خان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے اسٹائل کا آپ بال رکھ لیتے ہیں، اس کے اسٹائل کی شرٹ پہننے لگتے ہیں۔ کوئی آدمی کا کوئی فین ہو جاتا ہے تو اگر وہ بول دیا ہم کو پپیتا پسند ہے تو پپیتا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سے اصل میں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہماری بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ہمارے تو اصل آئیڈیل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا چونکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رسول کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا ہے، لہذا ان کے لباس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم کو ملا کر کے کوئی بھی اللہ کے رسول کی طرح لباس پہنے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ گناہ کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول کی طرح لباس پہنا
نہیں پہنا ہے تو گناہ کیوں نہیں؟ گناہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ان تمام ڈریس میں سے کسی کو منع نہیں فرمایا، اور اس کا تعلق آپ کے پرسنل میٹر سے ہے، اور اس کا تعلق عرب کلچر سے ہے۔ جو دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں یا ایک چیز اکٹھا ہو جائے، جب تک منادی نہیں آئے گی تب تک گناہ نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ یہ جملے کو پھر سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی کسی مسئلے کا تعلق اللہ کے رسول کی ذات سے ہے یا علاقائی کلچر کے لحاظ سے ہے، اس پر جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے منع کرنے کا حکم نہیں ہوگا تب تک آپ گنہگار نہیں ہوگے۔ آپ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی کرتے رہیں گے، آپ کو اس چیز کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ اس کے کرنے پر اس کرتے کو پہننے سے، اس طرح کے کرتے کے پہننے سے، اس طریقے سے ثواب نہیں ملے گا ہم کو ثواب کس چیز کا ملا؟ ستر چھپانے کا۔ پہلے آپ کو بتایا ہوئے ایک دن کہ ہر سنت میں ایک مقصد سنت ہے، ایک اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو دو ثواب بیک وقت اگر لینا ہے تو مقصد کو تو ہر حال میں حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ مقصد بات اب طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آپ دو چادریں پہنتے تھے، ایک چادر اوڑھتے تھے اور ایک چادر پہنتے تھے۔ یہ آپ کا زیادہ تر آپ کا یہ لباس ہے، اور یہی عرب کا کلچر بھی تھا۔ ایک بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص اور لنگی پہننا پسند، کیونکہ اتنا آسانی سے نہ ٹیلر اویلیبل تھے، سمجھے نہیں، اور نہ عورتیں اتنی فنکار تھیں کہ کپڑا سلے، لہذا زیادہ تر لوگ جو ہے، چونکہ چادر کا معاملہ کیا تھا، چادر کٹا لی گئی، ایک باندھ دی گئی، کھول دی گئی، ختم معاملہ، کوئی تکلف ہی نہیں جیسے آپ احرام میں کرتے ہیں، کوئی سلے کا چکر ہی نہیں۔ جب قمیص سلنے کا رواج ہو گیا یا قمیص باہر سے کچھ اویلیبل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، تو قمیص پہنا اور کیا پہنی؟ تہبند پہنی۔ قمیص کا کلر الگ الگ ثابت ہے، آپ نے ایک کو منع کر دیا، بچیا کسی کلر پہ کمنٹ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ایک پسند کا فرما دیا، ایک ناپسند کا فرما دیا کمنٹ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کمپلیٹ سرخ رنگ مردوں کے لیے پسند نہیں، سرخ کسی چیز میں شامل ہو، کالا سرخ ہے، وہ سرخ سمجھتے ہیں نا، ریڈ کلر، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کمپلیٹ سرخ کرتا پہنے کوئی مرد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آپ کو پسند کون سا کلر تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے سفید پسند ہے، اور میں یہ بھی مجھے پسند ہے کہ ہمارے جب لوگ انتقال کریں امت مسلمہ تو ان کو کفن بھی جو دیا جائے وہ سفید کفن دیا جائے، اس کے علاوہ بھی کفن دوسرے کلر کا دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات آج ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ کفن دوسرے کلر کا دے ہی نہیں سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہے، یہ بات بھی جانتے رہنا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ سمجھ کر اگر کرو گے کہ دوسرا کلر جائز ہی نہیں ہے تب تو ضرور کلر چینج کرنا چاہیے، بات سمجھے میری، یہ معلوم رہنا چاہیے، نہیں اللہ کے رسول کو سفید کلر پسند ہے لہذا مردے کو سفید کفن دیا جاتا ہے۔ تو ایک پسند کا آپ نے بتا دیا اور ایک کیا بتا دیا؟ ناپسند کا۔ اس کے علاوہ آپ کے اصل جوڑے جو ہیں، اصل جو کپڑے ہیں وہ یہ کپڑے ہیں، کون سے؟ تہبند، کرتا۔ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ آپ کی آستین جو ہے وہ زیادہ چوڑی نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ زیادہ چوڑی سے مطلب کیا ہے؟ زیادہ چوڑی اب سوڈانی جو لوگ پہنتے ہیں ان کی آستین تقریباً 1.25 فٹ ہوتی ہے، مطلب چھوٹا بچہ اس میں گھس جائے اندر آستین میں، اتنی بڑی آستین ہوتی ہے، وہ آستین تو ایک دم نہیں۔ پھر کتنی آستین ہے؟ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ آستین اتنی ہوتی تھی کہ اگر وضو کرنا چاہیں تو آسانی سے چڑھا لیں، اتنی چوڑی ہوتی تھی۔ لیکن ایک روایت میں ایسی بھی آستین کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ چھوٹی ہو گئی خدا نہ خواستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چڑھانا چاہا تو آستین اپنے آپ نہیں چڑھ پائی، تو حضرت ابو ہریرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مدد کی اور آستین کو چڑھانے کی کوشش کی۔ لہذا آستین ٹائٹ ہو سکتی ہے، چونکہ یہاں پر ٹائٹ ہوگی وہ سطر نہیں، مرد کا وہ سطر نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث میں یہ بھی صراحتاً ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے پہ جو گریبان تھا وہ بیچوں بیچ سینے پہ تھا اور اس میں گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ گھنٹیاں کس چیز کی تھی اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا اسی کپڑے کی گھنٹی بنی ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں جو ہے وہ
किसी दूसरे डिजाइन की उस वक्त गुंडी आती थी, बटन जिसे कहते हैं, वो लगी हुई थी। कभी कभी गर्मी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बटन को खोल भी दिया करते थे, और साहबा कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को देख लिया करते थे। ये भी हदीस में जिक्र है। ये आज हम एकदम जो बंद रखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं खोलो, लेकिन अगर एक आदमी खोले हुए है ये समझ करके कि अल्लाह के रसूल ने कभी खोला है तो उसको खोलने का सवाब मिलेगा। ये हमारे पास जो इतनी सख्ती है यहां तक बंद होने की, इसके पीछे एक दूसरा राज है। ये यूरोप से आया है, वहां पे सर्दी होती है, वो बेटा खोल नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने टाई को लगा करके, यहां भी बटन लगाते हैं, वो यहां तक बंद करके उसके ऊपर टाई लगाते हैं। वो उनके कल्चर की वजह से, वो उनकी जरूरत है। हमको गर्मी भी लगती है, फिर भी हम जो है ना टाई भी लगाए रहते हैं, बटन भी बंद रहता है और तकलीफ भी करते रहते हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की आदत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पायजामा भी पहना है, लेकिन बाद रवायतों से मालूम होता है कि पायजामा खरीदा तो गया है, पहनना नहीं है। लेकिन बाद लोग कहते हैं जब खरीदा होगा तो यकीनी बात है कि आपने क्या किया होगा, पहना होगा। तो देखा जाए तो लिबास दो चादर हो गई, और कुर्ता और पायजामा हो गया, या कुर्ता और तहबंद हो गई। ये लिबास की शक्ल में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अच्छे किस्म की चादरें भी होती थी जो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, हरी रंग की, और उसके ऊपर जो है वो सुर्ख रंग का होता था, वो भी ऐसी भी चादर थी। और एक आपके पास वूलन ब्लैंकेट हल्का सा था, जो उसी से वो जो शाशार कहते हैं ना, काली कमली वाले, वो उसी की तरह बिचारा है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कमली जो थी वो काली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसके ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। यकीनी बात है जब सर्दी होगी तो चादर से काम नहीं चलेगा, लिहाजा उसके ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजे का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन आपके जितने मोजे साबित हैं वो सारे के सारे चमड़े से हैं, क्योंकि उस वक्त मोजे कपड़े के मौजूद नहीं होते थे, चमड़े के मोजे होते थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े का मोजा इस्तेमाल फरमाते थे। सर की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन सर ढांके रहते थे। टोपी होती थी, टोपी सफेद होती थी। आज ये जितनी हमारी टोपियां हैं, इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्द की कौन सी टोपी है, लेकिन यह है टोपी कपड़े की होती थी। किसकी होती थी? कपड़े की होती थी, और सर से चिपकी हुई होती थी। इसका भी जिक्र हदीस में कि टोपी सर से चिपकी हुई होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अमामा बांधते थे। अमामे की लंबाई 7 गज होती थी। अमामे का कलर सफेद होता था ज्यादातर, और कभी कभी आपने काला कलर भी लगाया है। जब काला कलर लगाया है तो बहुत हसीन लगते थे, क्योंकि आपका जो रंग था वो सुर्खी माइल था, उसके ऊपर जब काला साफा आप बांध लेते थे तो जबरदस्त जो है आपकी शबाहत और वो जो है आपकी मतलब रोब महसूस होता था। लुंगी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहनते थे तहबंद, वो ऐसे ऐसे 4 हाथ और 1 बालिश ऐसे, और ऐसे ऐसे यानी खड़ी चौड़ाई में जो लुंगी थी वो एक रवायत में आता है कि 3 हाथ थी, एक रवायत में आता है कि 3 हाथ 1 बालिश थी। आप जब लुंगी बांधते थे, आपके लुंगी बांधने की स्टाइल एकदम अलग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लुंगी बांधते थे तो अगला हिस्सा लटका हुआ होता था लुंगी का, और पिछला हिस्सा बनिस्बत अगले के थोड़ा से चढ़ा हुआ होता था। आज हमारे पास क्या है, अगला डाउन होता है, पिछला चढ़ा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नहीं होता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिछला हिस्सा क्या होता था, चढ़ा हुआ होता था, और अगला हिस्सा क्या होता था, डाउन होता था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का तरीका है। मैंने क्या कहा, अगला डाउन बताया या क्या? नहीं, उल्टा हुआ, पहले जो बताया वो सही है। अच्छा, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदे कपड़े से सख्त नफरत फरमाते थे, सख्त नफरत आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी ताकीद करते थे, और आपका कपड़ा भले आपके पास 2 ही जोड़े हों, लेकिन जब पहन कर आते थे तो ऐसा लगता था कि अभी धुलकर पहन कर आए हैं। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को जो क्या करते थे, साफ रखते थे। कपड़े में प्रेस करने का सिस्टम नहीं होता था, तकिए के नीचे कपड़ा रख दिया जाता था, और वो कपड़ा जो है उसकी शिकन वगैरह अपने आप खत्म हो जाती थी, और उसी को जो है वो पहना जाता था। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखा करें, हमको भी, हम लोग उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कपड़ों को हम साफ रखें। किसके लिए? अल्लाह के लिए।
کس کے لیے؟ رسول کے فرمان کے لیے. کس کے لیے؟ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے. ہم جب بھی صاف رکھتے ہیں کپڑا دوسرے کو دکھانے کے لیے. یہ نیت ختم کریں. یہ جو ہماری اسٹائل ہے، ہم کپڑا بدلتے ہیں یا کپڑا ہم بناتے ہیں، سب میں ہماری نیت کیا ہے کہ دوسرے کو کیسا لگ رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کا کبھی نظریہ نہیں تھا. آپ کا نظریہ ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا، اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ نماز کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے کچھ بیان کر دیں. کپڑے کے سلسلے میں کل بتا دیا تھا میں نے جمعہ کے بارے میں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہنتے تھے. اور بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ جمعرات سے اس بات کی فکر کی جاتی تھی کہ کل جمعہ ہے. جمعہ کا اہتمام اتنا ہوتا تھا کہ رات سے اس بات کی فکر کی جاتی تھی کہ کل جمعہ ہے، کپڑا ہے، صاف ہے، جانا ہے. اس قسم سے جو ہے آپ تیاری فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کپڑا نیا آ جاتا تھا تو پرانے کپڑے کو فوراً کسی غریب کو دے دیتے. ہماری عورتوں کے طریقے سے کپڑے پہ کپڑا رکھتے چلی جا رہی ہیں، بکت سے بکت بڑھتا چلا جا رہا ہے، غریب کو دینا نہیں ہے. وہ کیڑا لگ جائے، کٹ جائے، چوہا کاٹ لے، یہ سب چانسز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ غریب کو دے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کپڑا نیا بناویں تو پرانے کو کہیں پر ٹھکانہ لگا دیں. ایک جوڑا بنایا تو ایک جوڑا آپ صدقہ کریں. سمجھے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ پرانے کپڑے کو اور اتنا پرانا کر کے صدقہ نہ کریں کہ لے جانے والا گالی تم کو بونس میں دے کے جائے. اتنا پرانا نہیں کریں، بلکہ اتنا رہے کہ اس کو استعمال ہونے کے لائق رہنا چاہیے وہ کپڑا. اتنا پرانا نہیں دیں. نماز کے بارے میں 7-8 منٹ بات کر لیتے ہیں. بقیہ تو نماز تو نہیں ہو سکتی. نماز کے بارے میں سب سے پہلی بات سمجھ لیں پالیسی نماز کی. نماز کی نمبر 1 پالیسی یہ ہے، کسی بھی حالت میں سوائے شرعی عذر کے اللہ کے رسول نے کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں ہے. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جب تک شرعی عذر نہیں ہوا ہے تب تک آپ نے نمازیں چھوڑی. اور آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ایسا کبھی نہیں ہوا. 2 مرتبہ غالباً پوری زندگی میں، یا 3 مرتبہ، 3 دن نہیں، 3 ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹی ہے. 2 مرتبہ دشمن کی وجہ سے چھوٹی ہے، 1 مرتبہ نیند کی وجہ سے چھوٹی. نیند کی وجہ سے جو چھوٹی وہ زندگی میں 1 مرتبہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا آخری وقت تھا. آپ نے فرمایا کہ اب رک جایا جائے، آرام کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وقت خطرناک ہے، صبح کا وقت ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ آرام سے سوئیے، میں جگ رہا ہوں، سب کو فجر میں جگا دوں گا. اچھا، جب بندے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کوئی جگانے والا موجود ہے نا تو بنداس ہوتا وہ. اب وہ سب لوگ سو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا اونٹ بیٹھا کر کے میں بھی ٹیک لگا کر کے جگ رہا ہوں. بھی بلال بھی سو گئے. اللہ جان بوجھ کر سلایا. اب جب سو گئے تو سورج جب نکلا تو سورج اتنا نکل آیا کہ اس کی گرمی سے نبی کے متاثر سب سے پہلے جاگے. جب جاگے، اب یقینی بات ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں چھوٹی ہو اور اس کی نماز چھوٹے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگا. ہم کو اس لیے نہیں معلوم ہوتا کہ ہم روز چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ روز سورج نکلتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں نماز نہیں چھوٹی ہے اس کے لیے تو بہت بڑا ایشو بن گیا نا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گھبرا گئے. گھبرا کر کے سب صحابہ کو اٹھایا، بلال کو بلایا. بلال کو یقینی بات ہے کہتی طور پر بلال کو پکڑو، بلال کیا کر رہے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سنجیدگی سے سیدھائی سے جواب دیا، کیونکہ یہ سب دل کے پاک لوگ ہیں، کوئی چاپلوسی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلایا اسی نے ہم کو سلا دیا، ہمیں ہونا کر کو نہیں سوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے ہیں کہ بندہ دل سے بات کہہ رہا. آپ سے فوراً کہا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ شیطان زیادہ ہیں، یہاں سے پھٹو اور آگے قائم کرو. وہاں سے فوراً چھوڑا گیا. چھوڑنے کے بعد اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی. اس کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں. اللہ کے رسول کے ساتھ تو زندگی میں 1 مرتبہ ہوا. اگر ایک آدمی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک نمازی ہے ایک غیر نمازی ہے. اس مسئلے میں بہت غلطی کرتے ہیں. سو رہے بابو، ابھی تو سونے کا ذکر ہی ہو رہا ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک نمازی ہے ایک غیر نمازی ہے. نمازی پورا ارادہ کر کے لیتا ہے، چاہے ظہر میں، چاہے عصر میں، چاہے کسی وقت بھی، کتاب نماز میں اٹھنا ہے.
خدا نہ خواستہ ایسے وقت اس کی آنکھ کھلی جیسے 6:04 پہ 5 منٹ پہ سورج ہے، بندہ نمازی ہے، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھ رہا 6:10۔ اب ہماری کیا عادت ہے، اب سورج نکل ہی آیا ہے، اب 8 بجے اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب اٹھ کے نماز پڑھیں گے 8 بجے، یہاں سے آپ کا نام ابسنٹ لکھا گیا کہ بندے نے نماز چھوڑی، اسی 6:10 پر کھٹ سے اٹھ جانا چاہیے تھا اور اٹھ کر کے فوراً نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر آپ وہ نماز اس طریقے سے پڑھ لیتے جیسا کہ اللہ رسول نے فوراً نماز پڑھی تو آپ کی نماز تاریک صلاۃ آپ نہیں کہلاتے، نماز چھوڑنے والی لسٹ میں آپ کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو گیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا فائدہ ہے، اب 8 بجے 8:30 بجے جب ہوگا اٹھ کر پڑھ لیں گے، قضا کرنا ہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ اس کے لیے ہے جو نمازی ہے۔ دوسرا بندہ جو نمازی ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث اب تک آ چکی ہے کتابوں میں، اس میں ایک حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ پوچھا ہو کہ اللہ کے رسول اگر ہم جان بوجھ کر نماز چکا دیے تو اب کیا کرنا، یہ سوال نہیں ہے۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے کسی صحابی سے، حالانکہ ہونی چاہیے تھی۔ بھئی انسان ہے، نماز جان بوجھ کے چھوڑ سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ سکتے تھے۔ ہم میں اور ان میں جو بہت بڑا ڈفرنس آیا ہے، ہر معاملے میں چھوڑ، صرف نماز کی ایک معاملے میں اتنا بڑا ڈفرنس